السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ کو یاد ہے کون سا سورہ پڑھا جا رہا ہے، کون سا پارہ پڑھا جا رہا ہے؟ آج سورہ زمر پڑھا جا رہا ہے، 24واں پارہ پڑھا جا رہا ہے۔ ذرا یاد بھی رکھیے، ذرا اچھا رہتا تو۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے کے لوگ جو ہے تراویح پڑھتے تھے تو تراویح سے پہلے سوا پارہ کیسا بھی ڈیوائڈ کر کے پڑھ کے آ جاتے تھے۔ وہاں ایک قرآن ختم ہوتا تھا اور پھر یہاں ایک قرآن ختم ہوتا تھا، یعنی پو پارہ 5 حصوں میں تقسیم کر لے کے پرانے لوگ جو ہے یہ طریقہ کار بتاتے تھے، ہمارے لیے بڑا اچھا طریقہ کار۔ تو بہرحال سورہ زمر 24ویں پارے کی تلاوت کی جا رہی۔ سورہ زمر کل ہی شروع ہو گیا تھا، اس کے بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، آج بھی اسی کے کچھ مضامین آپ کے سامنے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے سچائی آئی، حقیقت سامنے آئی، قرآن اس کے سامنے آیا، ایک روشنی اس کے سامنے آئی، لیکن اس حقیقت اور اس روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے نظر انداز کر کے چلا گیا، چھٹکا۔ بڑا ظالم ہے وہ شخص۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک کیفیت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت یہ بھی ہے، اوصاف میں سے کوئی انسان اللہ کی ذات پہ جب بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ ہے وہی کرے گا، ساری دنیا مل کر مجھے اگر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کا منشا نہیں ہے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ساری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہ رہی، اللہ کا منشا نہیں ہے تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مضبوط بھروسہ جو کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھروسے کی لاج رکھ کر ان کو کامیاب کرتا ہے۔ اے انسانوں، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان جو سوتا ہے یہ قسم کی موت ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جو سویا ہوا ہے وہ دوبارہ اٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کا احساس دلایا، عربی میں سونے کے نام ینوم بولتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، صبح نیند سے بہتر ہے، لیکن جب سونے جاتے ہیں ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اموت احیا، سمجھے، باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوں۔ اگر صبح مل گئی فوری دعا الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ تیرا شکر ہے ہم زندہ ہو گئے، بعد ما اماتنا، ایک موت کے بعد، وإلیہ النشور، تیرے ہی پاس جانے والی۔ نیند ایک قسم کی موت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے جو انسان اللہ کے ہاتھ میں اس قدر بے بس ہے وہ کیسا نادان ہے کہ وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اے انسانوں، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ بہت سارے لوگ رمضان میں اس میں خیال کرتے بھائی ہم بڑے گنہگار ہیں، کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ مومن کے اندر کبھی ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، ہر انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ ہماری ہوتی نہیں ہوتی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا رمضان میں روزے رکھتے ہیں یا جب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرنے والا ہے۔ پورے رمضان کی کیفیتوں میں ہمارا ایک سجدہ بھی اگر قبول ہو جائے ہماری کامیابی ہو جاتی۔ مایوس مت ہو کبھی، اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹو، آج سے معافی مانگو، پلٹ جاؤ، سارے جتنے پچھلے گناہ کیے ہیں معاف ہو جائیں۔ رمضان کے روزے کی یہی تعریف ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ یہ بھی نہیں جانتے، آخری آیت جو اب تلاوت کی گئی، یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا کتنا بڑا مقام ہے، اندازہ نہیں کر سکتے کہ قیامت کے روز پوری زمین اللہ کی مٹھی میں، پورا آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، مٹھی میں ہوگا۔ سوچو اس قدرت کے ہم قدر نہ کرتے ہیں، پہچانے نہیں ہیں اس کی کبریائی اور مرتبے کو، اس کے سامنے کھڑے ہونے کو، تو یاد رکھیے کہ یہ جب مقام اللہ کا پہچانتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ دینے والا ہے۔ ہم چھوٹی چیز مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو دیں گا اس کے معیار سے دیں گا، ہم گمان نہیں سکتے ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر اللہ سے زیادہ
جنت کی نعمتیں اور معافی مغفرت، یہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم عبادتیں کرتے ہیں صرف تیرے لیے، ہم تیری ذات سے مایوس نہیں، ہماری ہر عبادت تو قبول فرما لے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سورہ زمر اس کا آخری رکوع، آج ہم سب غور فکر کریں گے اس آخری رکوع کے اوپر۔ اس آخری رکوع میں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حالات کا ذکر کیا ہے، اور احساس پیدا کریں کہ خدا نخواستہ ہم کس گروپ میں چلے جائیں اور کہاں جائیں نہیں معلوم۔ رمضان آیا اور چلے بھی جایا، آخری دور میں ہیں ہم، نہیں معلوم کب۔ کل کی بات ہے کہ میرے اطلاع کے متعلق 3 لوگوں کا کل انتقال ہوا ہے، کل کے ایک ہی دن میں۔ ظہر کے بعد ایک ہمارے آٹو والے صاحب کے سسرے کا انتقال ہوا، پھر ایک صاحب کا انتقال ہوا، کل اطلاع کے مطابق۔ حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کہی تھی، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، اے عمر اپنے آپ کو ہمیشہ خبر والوں میں تصور کر، کب کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ اب سورہ زمر کا آخری رکوع پڑھیے۔ زمر کے معنی گروپ کے، جماعت کے، گروپ کے، گروپ۔ ایک نقشہ کھینچا بڑا پیارا انداز۔ قیامت کے دن جہنم کے پاس گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں آئیں اور جہنم کے قریب کھڑے ہوں گی اور دروازے کھول دیے جائیں۔ فتحت ابوابها، جہنم کے پورے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ڈالنے سے پہلے داروغہ پوچھے گا، کیا اللہ نے تمہیں زندگی نہیں دی؟ اللہ نے نعمتیں نہیں دی؟ ایک کتاب نہیں بھیجی؟ ایک پیغمبر نہیں بھیجے؟ نصیحت کرنے والے بھیجے نہ بھیجے؟ رمضان تمہاری زندگی میں آیا نہیں آیا؟ اور کبھی مغفرت مانگے یا نہ مانگے؟ اور ان تمام کا کفر کرنے والے ہوں، جنہوں نے لاپرواہی، غفلت، جس کو اہمیت نہیں دی، خدا کے پیغام کو نظر انداز کر دی، ان کے بعد کہا جائے گا آج تم جہنم میں داخل کر دے۔ وہ مان لیں گے، آیا ہمارے پاس وقت، آیا رمضان بھی ملا، نصیحت بھی کی، لیکن ہم نے بہت اس کو نظر انداز کر دیا، دیکھ لیں گے قیامت۔ آج وہ وقت آیا اور پورے فرشتے کہیں گے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑے متکبرین تھے تم، بڑا غرور اور گھمنڈ تھا تم کو، دولت کے اوپر، طاقت کے اوپر، سب کے اوپر غرور تھا، متکبرین، ان کو دھتکار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اس مبارک مہینے کے واسطے سے جہنم سے خلاصے کی نصیحت۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی، وہ بھی نقشہ کھینچا گیا آخری۔ جنت کے پاس گروہ کے گروہ بھی لائے جائیں گے، وہاں پھر دروازے کھلیں گے، جنت کا داروغہ کہے گا سلام علیکم طبتم، کیا لفظ، سلامتی ہو تم پر، بڑے اچھے لوگ ہو تم، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے تمہارے پر۔ ان کو نعمتیں دی جائیں گی، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے اے اللہ تو نے جو دنیا میں وعدہ کیا تھا اس سے کئی حصے مل گیا۔ اللہ کہے گا تمہاری محنت تھی، تمہارا صلہ ہے یہ، تم نے دنیا میں بہکانے والے بہکائے، شیطان آیا، گمراہ کرنے والے گمراہ کیے، لیکن میری ذات پر بھروسہ کر کے تم نے عبادت کی۔ آج تم کو ہم جنت کے وارث بناتے ہیں، اور اس جنت میں جہاں چاہے جو چاہے گا۔ ایک نقشہ کھینچا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس زمرے میں ہم تمام کو شامل فرما دے جس کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں، رمضان کے روزے، قرآن کا پڑھنا، تلاوت، اے اللہ اسی جنت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وہ جنت پہ ہمیشہ کے لیے ہمیں داخلہ نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن 9 رکوع کا سورہ ہے، مکی سورہ ہے۔ یہ کتاب
اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو بہت زبردست ہے، سب کچھ جانتا ہے، بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورہ کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اور وہ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ اس کی ابتدائی آیتیں بڑی اہم ترین آیتیں، بہت معاف کرنے والا، بہت توبہ کرنے والا، تو عجیب کیفیتیں بھی ہے تاریخ کی سمجھی۔ اس میں ان آیتوں میں احساس دلایا گیا ہے، دیکھو کبھی مایوس مت ہو تم اپنے آپ، گناہوں کو ٹٹولو، ہو گئے ہیں گناہ، بڑے بھی ہو گئے ہیں گے، چھوٹے بھی ہو گئے، مایوس مت ہو، اور اللہ کے سامنے پیش کرو، اور یقین اللہ تعالیٰ بہت سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتا۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کرو، پھر دوبارہ نہ پڑھو، کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار، ہم معافی مانگ۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ تم 100 مرتبہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ تمہاری توبہ کرنے کے لیے قبول۔ کیا کیا کیے ہیں گناہ، بہت سے انسان کر کے بھول بھی جاتا ہے، بعض وقت یاد بھی آتے ہیں، یاد آئے یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہم نے ہوا ہے، معافی مانگو، وقت دیا اللہ تعالیٰ نے، موت سے پہلے معافی مانگو۔ جب موت آ جائے گی آپ توبہ بھی کریں گے، قبول نہیں ہوں گی، دروازے بند کر دیجئے۔ اللہ ہمیں موقع دیا ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے کاروبار خوب چمک رہے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں، خدا سمجھ کر طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو کفر کرتے ہیں ان کے کاروبار چمک رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس سے کبھی تم دھوکہ نہ کھاؤ، وہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ کسی انسان یا کسی قوم کو اگر اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتا ہے، اسے بڑے اونچے تک برائیوں پر لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد پکڑ آتی ہے۔ آج دنیا کے حالات کو دیکھ کر ہم کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہم جو ہے تجھ پر ایمان لائے، اور تو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور تجھ سے مانگ رہے ہیں ہم یہ دعائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری یہ دعا ہماری زندگی میں قبول نہیں ہوئی، اور بڑے خوش نصیب ہیں ہم۔ کیوں؟ قیامت کے دن پوچھے گا اللہ کوئی دعا کرے میں قبول نہیں کیا، وہ کہے گا یہ دعائیں کرے اور ہمارے حالات خراب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہا کچھ مصلحتیں تھیں نہیں قبول کیا، اس دعا کے بدلے آج جو چاہتے ہیں لے لو، تم جو چاہتے ہیں لے لو۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کبھی مت سوچیے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کب قبول کرنا کیا کرنا۔ کفار قیامت کے دن دیکھنے کے بعد پچھتائیں گے، یہ پیسے غور کیجیے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے فرشتے؟ آج تم کو اپنے آپ پہ کتنا غصہ آ رہا ہے، یہ کیا سزا ہے، کیا کیا ہے، کتنا غصہ آ رہا ہے۔ کل جب تم دنیا میں تھے تمہیں اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، تم ٹھٹکا کر بھاگ رہے تھے، اس وقت پر اللہ کا غصہ اس سے زیادہ سخت تھا، اس سے زیادہ سخت تھا۔ آج فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس سے ناراض کر کے تم زندگی گزارتے، جس سے غافل ہو کے زندگی گزارتے تھے، پھر اس کے بعد ابھی بھی نصیحت حاصل کرے۔ تمہارے سامنے کتنے قوموں کو ہم نے رکھا، کتنے واقعات تمہارے سامنے رکھا ہے، ابھی بھی تمہارے دلوں میں حرکت نہیں پیدا ہوتی، ابھی بھی حرکت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو حرکت پیدا کرو۔ یہ واقعات کیوں ذکر کرتا ہے؟ آخر ایمان کی تازگی کے لیے ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ان پرفتن دور میں، سخت ترین دور میں، آزمائشوں کے دور سے مسلمان گزر رہے ہیں، اے اللہ ہماری آزمائشوں پر استقامت اور ثابت قدمی عنایت فرما۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت پر ہمارے ایمان کو ڈاوا ڈول نہ فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط عنایت فرما۔ واخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورہ مومن کا خلاصہ اگر لیں گے تو چند باتوں میں وہ یہ ہے
موت کبھی بھی آئے گی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد آئے گی، اس کے بعد آئے گی. اگر جوانوں سے کہو کہ بھائی موت کبھی آئے گی تو کیا بول رہے ابھی بہت جینا ہے مجھے، نہیں چلے گا. ایک بوڑھا آدمی ہے، میں مرنے سے پہلے پورے خواہشات میں پورا کر لوں گا، نہیں چلے گا. موت بڑا لیسن ہے. جب موت کو ہم یقین کرتے ہی ہیں، اس سے بچنے والے نہیں ہیں. قرآن ایک ذہن دیتا ہے آپ کو، ایک مزاج دیتا ہے. جب تم نے طے کر لیا ہے کہ موت ہے ہی ہے، کبھی بھی وقت آئے گی، تو آپ یہ عزم کریں کہ میری موت ایسے وقت آئے جب میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے جاؤں، اس کا دین کا کام کرتے ہوئے چلے جاؤں اور اس کو راضی کرتے ہوئے چلے جاؤں. اگر یہ نیت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں واقعات بتایا ہے، ان کی نیت، ان کی جستجو کی وجہ سے اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی ہے، ان کی لاشوں کی بھی حفاظت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بھی یاد رکھیے. گھر کے پورے گول تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، صبح کو نکلیں گے تو پورے وار کریں گے. اللہ نے بچا کے نکال دیا. غار ثور میں تھے، کہے صحابہ بھی کہے اگر وہ انگلیوں کو دیکھیں گے تو ہم نظر آئیں گے. کیا بھروسہ اللہ کی ذات پر، ان اللہ ہمانا، ہمارے ساتھ. ایک مفسر قرآن کو قادیانی غیر مذہب ہے، غیر اسلام ہے کہنے کی بنا پر ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. سولی پہ چڑھا دیا گیا. کیا کیفیت ہوتی انسان کی موت کو دیکھ رہا. سولی پہ چڑھنے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا بھی پریشان حال نہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا موت و حیات کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پہ ہوتے ہیں. اگر میرا موت اوپر طے ہو چکا ہے، تم سب مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر میرا زندہ رہنا اللہ کو منظور ہے، تم سب مل کر مارنا بھی چاہے تو نہیں مار سکتے. آخرکار موت نہیں ہوئی. اخوان المسلمین کی آخری کڑی یوسف القرضاوی کی زندگی کو دیکھو. عربوں کے سامنے انہوں نے صاف کہا کہ تمہاری زندگی کا طرز عمل اسلام کے خلاف. کتنا ٹارچر کیا گیا، کتنا ستایا گیا، لیکن کبھی کمپرومائز نہیں. 90 کے اوپر ان کا اتحاد. ایک صحابی رسول تھے حضرت عاصم. ان کی ایک تمنا تھی، ایک یہودی عورت کے بھائی کو قتل کر دیے تھے تو اس نے قسم کھائی تھی کہ آپ کا قتل کر کے آپ کا سر کی کھوپڑی نکال کر اس میں شراب پیوں گی میں. حضرت عاصم کو یقین تھا کہ قتل ہوں گا. انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، اے اللہ میرا قتل ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن میری لاش کا مسئلہ نہیں ہونا، میری لاش کے ٹکڑے نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا ایسا قبول کی کہ ان کے لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے. شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھگا کے حفاظت کی. اس سورے میں مومن نام آیا. اس سے کیا پیغام یہ ہے، ہم مرنا تو ہے ہی ہے، جب مرنے کا ارادہ سچی کر لو وہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک مومن کی تیرائی فرعون کی پارلیمنٹ میں ایک فیصلہ ہوا، کل صبح ہونے کے بعد موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. منظور ہو گیا. اسی پارلیمنٹ میں ایک آدمی تھا جو ایمان لا چکا تھا، اس کو قرآن نے مومن کہا دیکھی. اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا کہ دیکھو صبح آپ کا قتل کا منصوبہ بن گیا ہے، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ اور کہاں جانا، کدھر جانا، مدائن کی طرف جا، پورا راستہ سب سمجھا کے بھیج دیا. پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ آدمی ہے، اس نے صاف کہا کہ وہ آدمی اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے رہا ہے، کیسے قتل کیا جائے گا، ڈرے بغیر کہا. جب معلوم ہوا تو فرعون کے دربار میں خفیہ تدبیر ہوئی، اس کو بھی قتل کیا جائے. قرآن نے الفاظ کو نقل کیا، وہ یہ ہے کہ نصیحت کو یاد کرنا، اپنا منع اللہ کے ثبوت کرنا. لوگوں نے اس کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیریں کی، اللہ نے بھی اپنی تدبیر کر کے اس کو بچایا. کیسا بچاتا ہے نہیں معلوم، کس انداز سے بچاتا ہے نہیں معلوم. ایمان لانے والوں کے لیے ایک بڑا لیسن ہے. اللہ تمہیں مدد کرنا چاہے، کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. چاقو کا کام تو کاٹنا تھا، حضرت اسماعیل نہیں کٹے. آگ کا کام تو جلانا تھا، ابراہیم تو نہیں جلے. یہ اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی.
اسی طریقے سے ایمان مضبوط ہو، ہم مرنا ہے یقیناً مریں گے، لیکن ہماری زندگی کا ایم ہو کہ اللہ کی راضی پہ مریں گے، ہم اللہ کی رضامندی کو اس کو خوش کرتے ہوئے مریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمنا یہی ہے، یہی پورا کر جو قرآن نے کہا ان صلاتی و نسکی، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میری نماز تیری رضا کے لیے ہے پروردگار، تو اس کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ۔ یہ کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس میں ہر بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے، جو اس کو مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں مانیں گے وہ اللہ کے پاس سزا ہوگی۔ اے لوگو، اپنے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے کیسے کرتے ہو؟ اللہ کی قدرت کو دیکھو، 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ سب کچھ عظیم ہستی کے منصوبے کے تحت چل رہا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے کان، آنکھ اور جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا وہ دنیا میں کیا کر رہا تھا۔ بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں، بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں۔ 2-3 دن پہلے ایک بات آئی میرے پاس، IPL چل رہا، یہاں تراویح میں بیٹھ کے پیچھے IPL بھی دیکھ رہے ہیں بچے۔ بولیے آپ کیا بولے ہم؟ جو قرآن سنتے نہیں ہیں، بدترین لوگ جو قرآن سنتے نہیں ہیں اور قرآن سنایا جاتا ہے اس میں خلل ڈالتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے، جن لوگوں نے، آج کے مضامین بڑے اہم مضامین ہیں، توحید، موت اور مقصد حیات۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس کے پر جمے رہے، اللہ نے کہا آسمان سے ہم فرشتوں کو اتاریں گے تمہارے پاس، فرشتے کہیں گے نہ ڈرو نہ غم کرو، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ہم تمہارے مددگار ہیں اور آخرت بھی مددگار۔ اور اسی سورہ میں کیا بات کہی گئی؟ اس شخص سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو ان حالات میں آج کے دور میں کہا میں مسلمان ہوں، اور اس پر ڈٹ کے رہا، اچھی بات کہا، حق کا ثبوت دیا کہ میں مسلمان ہوں، یہ اللہ کا ماننے والا ہوں، اور اس کا جو ہے ثبوت پیش کرتے ہوئے مخالفت کے دور میں بھی ڈٹ کر کہا کہ میں ایک ہی اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اگر کوئی تم سے برا سلوک کرے، موقع آنے پر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے۔ شیطان کے اسکاٹ سے بچو، اور قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور جو ایک نیک عمل کریں گے۔ حضرات، آج کے پورے مضامین کا سمیٹ کر ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے ایک دعا ہے، پڑھیے، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آج کے مضامین ذہن میں رکھ کے پڑھیے۔ اے اللہ، موت سے پہلے ہم کو معاف فرما دے، اور موت کے وقت پر تیرے رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، اور موت کے بعد عذاب میں مبتلا مت کر۔ اے اس کے بعد قیامت کے دن تو حساب مت لے، قیامت کے دن تو حساب مت لے، تو قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، تیرا رحم و کرم اتنا وسیع ہے، ہمارا کوئی ایک عمل قبول کر لے تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر تو حساب لینے بیٹھے ہم کوئی بچ نہیں پائے گا، ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اے اللہ، وہاں کے دن سے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دو۔ اے اللہ، جو بھی سورہ آج ہم نے پڑھا سنا ہے، اس پر ہمارے ایمان میں استقامت نصیب فرما، ان فتنوں پر دین کو سمجھ کر دین پر جمے رہنے کی طاقت نصیب فرما، آمین و آخر۔